الحمد لله رب العالمين خالق كل مكان مكين وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم. قال الله تعالى بشأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم وزیر بھائی، یہ مہینہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے. اسی ذوالقعدہ کے مہینے میں اللہ کے ایک عظیم ولی جن پر اللہ تعالیٰ نے جن کے سر پر دکن کی ولایت کی سلطنت کا تاج رکھا ہے، اگر انہیں سلطان دکن ولایت کے میدان میں اگر سلطان دکن کہا جائے تو کسی قسم کا مبالغہ نہیں ہوگا. وہ ذات ہے حضرت ابوالفتح صدر الدین سید محمد الحسینی خواجہ بند نواز یسو درار بلند پرواز علیہ الرضوان کی ذات. اسی مہینے کی 16 تاریخ کو ان کی وفات کا دن ہے اور عرس منایا جاتا ہے. اسی کی مناسبت سے میں چند کلمات عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. انشاءاللہ اگر موقع ہو تو اصل مقصود نورانی دین کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، ان کی تعلیمات سے استفادہ کرنا ہے. اس لیے آخر میں آپ کی مکتوبات میں سے ایک مکتوب بھی انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ کر سنایا جائے. محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت خواجہ بند نواز یسو درار علیہ الرحمہ، نام تو محمد ہے، سید محمد بندہ نواز، کیونکہ آپ کے روحانی فیضان، ظاہری فیضان، باطنی فیضان کی کثرت کے اعتبار سے بندہ نواز کہا گیا. یسو درار ایک خاص واقعے کی وجہ سے آپ کے پیر مرشد نے آپ کو لقب یسو درار دی اور آپ کی شہرت نام سے بڑھ کر بندہ نواز یسو درار سے ہو جاتی ہے. تو آپ کی عمر شریف اللہ تعالیٰ نے کافی بڑی عمر عطا فرمائی، 105 برس کی عمر، یعنی آپ کی ولادت ہوتی ہے 721 825 26 میں دنیا سے پردہ فرماتی ہے. 105 برس کی عمر میں آپ کی تصانیف و تالیفات کی تعداد بھی 105 ہے. شاید یہ بہت کم یعنی سلسلے چشت کے بزرگ ہے کہ جو کثرت سے تصانیف مالک ہے، اس کثرت سے ان کی تالیفات پائی جاتی ہیں. آپ یوں تو بہت سے اہل سلسلہ کو معلوم ہے کہ لیکن آج کل کے نوجوانوں کو بھی تاکہ یہ اس بات سے واقف ہو جائے کہ سلسلے چشت کے 2 بڑی شاخیں ہیں. ایک جو حضرت خواجہ فرید الدین شیخ علیہ الرحمہ کے بہت سے خلفاء میں سے 2 عظیم خلفاء، خود آپ کے بھانجے حضرت مخدوم علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری علیہ الرحمہ، ان سے جو سلسلہ چلا اسے سلسلے چشتیہ صابریہ کہا جاتا ہے. آپ کے دوسرے خلیفہ حضرت خواجہ نظام الدین محب الہی سے جو سلسلہ چلا اسے سلسلے چشتیہ نظامیہ کہا جاتا ہے. الحمدللہ ہم گنہگاروں کو اپنے بزرگوں کے ذریعے سے دونوں سلسلے بھی حاصل ہیں. ضروری نہیں کہ ہر صابری نظامی ہو، ہر نظامی صابری ہو. ہم صابری بھی ہیں اور نظامی بھی ہیں. تو اگر کوئی صابری بھی نہ ہو، نظامی بھی نہ ہو، لیکن ان بزرگان دین کے احسانات اتنے ہیں کہ ان کی یاد منائی جائے، ان کی عظمتوں کا ذکر کیا جائے، ان کی تعلیمات کو عام کیا جائے، ان تعلیمات پر عمل کیا جائے. یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے، کیونکہ ان کے اتنے بڑے احسانات ہیں. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے در حقیقت اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا. لوگوں کا شکریہ کیسے ادا کرتے ہیں؟ لوگوں کا شکریہ کیوں ادا کیا جاتا ہے؟ اگر کوئی آدمی آپ پر احسان کرتا ہے، آپ کی مالی مدد کرتا ہے،
یا کہ کسی قسم کی دام دروی مدد کرتا ہے، آپ کی تکالیف قبول کرتا ہے، اس کا شکریہ ادا نہ کرنا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا نہ کرنا ہے۔ یہ جس نے آپ کی مدد کی تھی اس مدد کا تعلق چند دن سے ہے، چند روز سے ہے، زیادہ سے زیادہ اس کا تعلق مرنے تک ہے۔ قبر میں جو اس نے مدد کی اس کا تعلق قبر سے نہیں ہے، جو اس نے مدد کی اس کا تعلق حشر سے نہیں ہے، لیکن اولیاء اللہ کا ان سب سے بڑھ کر شکر ادا کیا اس لیے کیا جائے، انہوں نے جو ہمیں فائدہ پہنچایا صرف اس رہتی دنیا تک نہیں، قبر میں آنے والی زندگی، حشر میں آنے والی زندگی تک وہ فائدہ جاری رہے گا۔ اس لیے سب سے زیادہ شکر گزار ہیں، اسی کی شکر گزاری میں ان کے عرس منائے جاتے ہیں، اسی کی شکر گزاری میں ان کی عظمتوں کے محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، اسی کی شکر گزاری میں ان کے تذکرے کیے جاتے ہیں۔ یہ حقیقت میں ترمذی شریف کی اسی حدیث شریف پر عمل آوری ہے۔ آپ کی زندگی جب اتنی بڑی ہے، عام آدمی کی زندگی نہیں، جس کی زندگی کا ہر لمحہ غنیمت، ہر لمحہ فیضان والا ہے، تو کیسے ان کی زندگی کو اجمالی طور پر بھی ہمیں تھوڑے سے وقت میں سمیٹ سکتے ہیں۔ اس لیے چند باتوں اہم باتوں کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا 721 ہجری میں کہاں جلوگر ہوتے ہیں، کہاں آپ کی ولادت ہوتی ہے؟ ولادت ہوتی ہے دہلی کی سرزمین پر۔ 105 سال میں 80 سال دہلی میں گزار دیے، لیکن اللہ نے دہلی کے لیے پیدا نہیں فرمایا تھا، دکن کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا جنت میں، جنت کے لیے پیدا نہیں کیا، آخر میں جنت میں جائیں گے، پیدا کیا زمین میں۔ اب کوئی آدم علیہ السلام کے بارے میں معمولی سی شبہ نہ لانا، اللہ تو پہلے اعلان فرما رہا ہے، کیا اے آدم میں نے تمہیں جنت میں رہنے کے لیے پیدا کیا، یہ نہیں فرمایا اے فرشتوں میں نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کے رب نے کہا ملائکہ سے، فرشتوں سے، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پہلے اعلان کر دیا کہ یہ جنت میں تو آخر میں جنت میں جائیں گے، لیکن زمین میں خلیفہ بنانے والا، اس لیے سارے اسباب اس نے مہیا کیے، سارے اسباب نے بنایا کہ یہاں تک کہ وہ کہاں آئے، زمین میں آئے، پیدا ہوئے دلی میں، لیکن بنایا پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے دکن کے لیے۔ 25 سال گزارے صرف دکن میں، 800 یعنی کہاں کب آتے ہیں، 800 ہجری میں آتے ہیں، لیکن 25 سال میں دکن کی کایا پلٹ دیتے ہیں۔ اور یہ اب رہا یہ کہ صرف دکن میں 7 سال کے لیے آئے تھے جب چھوٹے تھے، بلکہ آپ کی عمر 7 یا 8 سال کی، کب جب آپ جانتے ہیں کہ دلی کا بہت مشہور معروف بادشاہ محمد تغلق دکن کی دلی کی راجدھانی پائے تخت کو کہاں منتقل کیا؟ دیوگری، بعد میں سے کہا کیا کہا ہے دولت آباد، دیوگری دولت آباد، جب اس نے دلی سے یعنی دلی سے پائے تخت کو کہاں منتقل کیا؟ دکن میں، اسے دولت آباد کہا جاتا ہے۔ تو آپ کے والد کیونکہ فوج میں ملازم تھے، حضرت سید یوسف حسینی علیہ السلام، وہ اپنے والد کے ساتھ 7 سال کی عمر میں اسی دولت آباد تشریف لے آئے، پھر 15 سال کی عمر میں پھر اپنے ہی اس مقام پر اپنے والدہ کے انتقال ہو گیا، 3 سال کے بعد والد کا انتقال ہو گیا، پھر 15 سال کی عمر میں پھر آپ فوراً وہاں کہاں دہلی چلے گئے۔ دہلی میں 15-16 سال کی عمر میں آپ حضرت نظام الدین ملا علیہ السلام کے خلیفہ شاہ مصر جناب دہلی علیہ السلام کے بیعت فرماتے ہیں، آپ حضرت شاہ نصیر چراغ علیہ السلام کے مرید ہو جاتے ہیں۔ اب بڑی بڑی ریاضتیں مجاہدے کافی سال تک اپنے پیر مرشد کی خدمت میں گزارتے ہیں، تقریباً 36 برس مطلب بتایا جاتا ہے کہ 757 ہجری میں آپ کو اپنے پیر مرشد خلافت سے سرفراز فرماتے ہیں۔ اب اس کے بعد جب 800 ہجری یعنی مطلب زمانہ گزرنے کے بعد 800 سال 800 ہجری کا زمانہ آتا ہے تو فرماتے ہیں اب دلی اپنے مریدین اور اپنے عقیدے سے کہتے ہیں دلی ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، دلی میں رہنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، تو اس لیے کہ آپ اپنے نور ولایت سے دیکھ رہے تھے کہ دلی پر ایک بہت بڑا حملہ ہونے والا ہے۔ اس کا تاریخی کتابوں پر پڑھتے ہیں کہ محمد تیمور جو دریائے اٹک کو پار کر چکا ہے وہ دلی آنے والا ہے، جو مغلیہ سلطنت کا بہت مشہور معروف بادشاہ ہے کہ تیمور کے آنے سے پہلے ہم یہاں دلی سے منتقل ہو جائیں گے۔ تیمور کے بارے میں سبھی جانتے ہیں۔ اب اس کے بعد دلی سے آپ کہاں تشریف لے آتے ہیں کہ گوالیار سے ہوتے ہوئے اسی دولت آباد کا رخ کرتے ہیں جو آپ کے والد کا مقام تھا۔ تب راستے ہی میں گوالیار یہ آپ کے ایک انتہائی پیارے قریبی آپ کے مرید جن کا نام ہے علاؤ الدین انصاری،
جو گوالیاری بھی کہتے ہیں جبکہ آپ کا خام گوالیار کا تھا، علاؤالدین انصاری علیہ رحمہ نے آپ کا استقبال راستے ہی میں کرتے ہیں، وہاں حضرت خواجہ بند نواز گیسو پہلی مرتبہ آپ خلافت سے مالا مال فرماتے ہیں۔ اندازہ لگائیے 80 سال کے عرصے میں کتنے لوگ آپ کے حق پر ولایت کے درجے میں فائز ہو چکے تھے، لیکن خلافت اتنی بڑی ذمہ داری ہے فوراً نہیں دی جاتی۔ اندازہ لگائیے اتنے بڑے عرصے میں کیسے کیسے لوگ یعنی مطلب کہ بڑے بڑے مقامات پر فائز ہو گئے تھے۔ 800 مطلب 80 سال کے یعنی بعد کے پہلے خلیفہ ہے جن کو خلافت سے سرفراز کیا جاتا ہے، کون ہے؟ حضرت علاؤالدین انصاری۔ انہی سے ہمارا سلسلہ آتا ہے جو آج علم شریف میں جلوہ فرما ہے، تشریف فرما ہے، یعنی وہاں آرام فرما ہے۔ انہی سے سلسلہ چشتیہ نظامیہ حضرت خواجہ بند نواز گیسو کے جو خلیفہ ہے، کون خلیفہ؟ حضرت علاؤالدین انصاری، جن کو لاڈ مشاہد کہا جاتا ہے۔ انصار اس لیے کہا جاتا ہے، آپ کا سلسلہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ اب جب آپ کو خلافت دی جاتی ہے، ایک مرید بہت ہی انتہائی ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ حضور اپنے فرزندوں کو بھی کیوں نہ خلافت سے سرفراز فرماتے ہیں۔ تو میں اگر مجھے اپنے دلی خواہش کی بنیاد پر خلافت دینا مقصود ہوتا تو سب سے پہلے فرزندوں کو دیتا، لیکن ہمیں جو حکم دیا جاتا ہے ہم اس پر عمل کرتے۔ لیکن آگے چل کر پھر جب گلبرگے میں جلوہ فرما ہوتے ہیں آپ کے فرزندوں میں سے جو مشہور و معروف ہے حضرت سید محمد اکبر حسینی، سید محمد اصغر حسینی علیہ الرحمٰن، ان کو بھی خلافت سے سرفراز فرماتے ہیں۔ آج بھی اسی درگاہ کی احاطے میں آرام فرما ہے، ولایت کے بڑے درجے پر فائز ہوتے ہیں، ان کا سلسلہ اور وہ سجا نشید بزرگوں سے مسلسل جاری ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں۔ اب حضرت خواجہ نصیر چراغ علیہ رحمہ کے خلفاء میں جو جانشین ہیں، جو خلیفہ اکبر کون ہیں؟ خواجہ بند نواز۔ آپ کی جانشینی کا بھی واقعہ بہت اہم ہے کہ آپ نے اپنے مریدین میں سے ایک بڑے مولانا علامہ تھے جن کا نام تھا حضرت زین الدین، ان سے کہا کہ ایک بزرگ آپ کے مریدین نے کہا کہ سلسلے کے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی کو، نہیں تو خلفاء تو بہت رہتے ہیں، کسی نہ کسی کو جانشین بنایا جاتا ہے تاکہ جو معاملہ آسانی سے چلتا رہے۔ آپ بھی خواہش ہے کہ اپنی مریدین میں کسی کو جانشین بنا دیجیے، یعنی تو آپ حضرت زین الدین کو فرمائیں گے ٹھیک ہے کہ فہرست تیار کر کے لاؤ۔ آپ نے 21 خلفاء کی فہرست تیار پیش کی، فرمایا کہ یہ بہت بڑی فہرست ہے، خلافت بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہر ایک اپنے اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اس فہرست کو دوبارہ نظر ثانی کی، پھر فہرست تیار کی گئی، چھوٹی مختصر پیش کیا گیا کہ کیا بات ہے آپ نے سید محمد حسینی کا نام سن کیوں نہیں؟ اور آپ نے حضرت سید محمد حسینی کون ہے؟ حضرت گیسو بند نواز گیسو ان کا نام رقم فرماتے ہیں کہ پیش کرتے ہیں، آپ کی جانشین کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس واقعے کے 3 دن کے بعد حضرت چراغ اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں۔ اب اس کے بعد اب یہاں جب ادھر گوالیار سے ہوتے ہوئے دولت آباد آ رہے ہیں، ادھر دکن کا بادشاہ جو بہمنی سلطنت کا سلطان فیروز شاہ بہمنی، اطلاع ہوتی ہے کہ اللہ کے یہ عظیم بزرگ دکن واپس تشریف لے آ رہے ہیں اور یقیناً آئیں گے تو کہاں رہیں گے؟ دولت آباد رہیں گے۔ اپنے گورنر کو فوراً خط لکھتا ہے کہ فوراً یعنی آپ کی بارگاہ میں نظر و نیاز پیش کر کے میرے طرف سے یہ میری خواہش کو پیش کر کہ آپ اپنے رہنے کا سکونت گلبرگہ کو بنائیں۔ اس وقت سلام حسن آباد تھا، بعد میں گلبرگہ ہوا۔ گلبرگہ میں آپ سکونت اختیار فرمائیں، یہ میری خواہش ہے۔ تو چنانچہ اس کے بعد اب آپ کے اس کے گورنر نے پیش کیا اور ادھر خود بھی یعنی آپ کے استقبال کے لیے گلبرگہ سے نکلا تاکہ آپ کا استقبال کیا جائے۔ آپ گلبرگہ کی طرف دبا دبا ہیں اور راستے میں فیروز بہمنی شاہ سے ملاقات ہوتی، فرمایا کہ ٹھیک ہے میں گلبرگہ آؤں گا، لیکن گلبرگہ کی سکونت اختیار کر کے کیا فائدہ؟ کہ میں اپنے سر کو جھکایا اور کہا، دیکھ کر فرمایا میں بہت تیری عمر بہت کم پاتا ہوں، میں آ بھی جاؤں تو تجھے راحت و سکون تو نہیں ملے گا کہ تو زیادہ دن دنیا میں رہنے والا نہیں ہے۔ جیسے کہ کئی مرتبہ آپ یہ سن چکے ہیں، اللہ کے عظیم اولیاء تو اللہ تعالیٰ نے ایسے تصرف عطا کیا ہے، جب آپ اٹھاتے ہیں تو ان کی نگاہیں
جیسا کہ ہم اپنی تختی میں اپنی کاپی میں جیسے پڑھ لیتے ہیں ویسے ویسے لوح محفوظ کا لکھا پڑھ لیتے ہیں. تو چنانچہ ہم اسی گوالیار میں بھی واقعہ ہو چکا تھا. گوالیار میں آپ ہی کے جو ابھی جن کا ذکر کیا گیا شاہ رحمہ کے بھائی انتہائی بیمار ہو جاتے ہیں. حضرت خواجہ بند نواز رحمہ کی بارگاہ میں عرض کیا جاتا ہے کہ آپ دعا فرمائیں گے. ٹھیک ہے رات میں دعا کروں گا. دوسرے دن آپ نے فرمایا کہ ان کے آخرت کا سفر کی تیاری کرنے کے لیے کہہ دیجیے. صرف 10 دن باقی رہ گئے. 10 دن میں دنیا سے رخصت فرما. اب ادھر جب فیروز محمدی شاہ سے جب آپ نے یہ کہا تو کہا حضور ٹھیک ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسا مرتبہ عطا کیا, اللہ کی بارگاہ میں میری عمر کی درازی کی دعا فرمائے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ بعید نہیں ہے کہ میری عمر دراز ہو جائے. ٹھیک ہے میں کل جواب دوں گا. رات میں آپ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی تو دوسرے دن آ کر فرماتے ہیں تجھے خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اشارہ ملا کہ جب تک میں رہوں گا تو بھی رہے. اللہ نے فرمایا کہ جب تک تم رہو گے بادشاہ بھی رہے گا. تو تاریخ کا صفحہ پلٹ کر دیکھ لیجیے کہ جب سب سے پہلے بادشاہ کا انتقال ہوتا ہے چند روز کے بعد خواجہ بند نواز رحمہ. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو ایسی شان ایسا مرتبہ عطا فرمایا. اور اسی یعنی اس گلبرگے کو اپنا وطن قرار دیتے ہیں. آج گلبرگے کی اس عظیم دھرتی پر آپ آرام فرما رہے ہیں. جس طرح زندگی میں ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ یعنی ان گنت لوگ فیضیاب ہوتے رہے, آج بھی ان کے سلسلے سے آج بھی روحانی فیضان سے آپ مالا مال فرما رہے ہیں. اب آپ یعنی اللہ تعالیٰ جو عظیم شان عطا فرماتا ہے کس لیے عطا فرماتا ہے؟ حضرت محبت کی بنیاد پر. عبادت کون نہیں کرتا, یادت کون نہیں کرتا, ذکر کون نہیں کرتا, تسبیح کون نہیں کرتا, لیکن وہ عبادت تو آپ کہیں گے کتنے بڑے مرتبے کیسے مل گئے. کبھی 24 گھنٹے بھی اگر زندگی کے نعمتیں دیں کہ اگر کئی 100 سال بھی مل جائے اور پورے کے پورے سرچ کرتے تو پھر بھی مقام کیوں نہیں ملتا؟ مقام اس لیے نہیں ملتا کہ ہماری عبادت ان کی عبادت بہت بڑا فرق ہے. ہمارے 100 نوافل کی تعداد ان کے 4 رکعت نفل کے برابر نہیں ہو سکتی, کیونکہ جو محبت کی بنیاد پر عشق کی بنیاد پر جب نماز ادا کی جاتی ہے اس کا مرتبہ بہت بڑا ہوا کرتا ہے. جو محبت اور عشق اللہ کی محبت آخرت کی فکر جو ان کے اندر پھوٹ پڑ کر کھڑی ہوتی ہے وہ ہمارے اندر مفقود ہونے کی وجہ سے وہ ترقی نہیں ہوتی جو اللہ کی اولیاء کو اللہ تعالیٰ وہ درجہ عطا فرماتا ہے. تو چنانچہ اب کس طرح وہ دنیا سے ان کا دل اٹھ جاتا ہے, کس طرح اللہ کی محبت ان کے دلوں میں جاگزی ہوتی ہے. ایسے بہت سے حقائق ہے, لیکن ایک حقیقت پر ابھی زیادہ عمر نہیں, جوانی کی عمر ہے, اس وقت انسان دولت کی طرف مائل ہوا کرتا ہے. تو جب دلی میں تھے تب جوانی کی عمر میں آپ خواب میں دیکھتے ہیں, آپ کے والد خواب میں آ کر کہتے ہیں کہ بیٹے کہ تمہارا جو مملو کا مکان ہے اسی مملو کا مکان کے صحن میں نیم کے درخت کے نیچے ہو تو وہاں ایک بہت بڑا دیگ ملے گا جس میں اشرفیاں بھری ہوئی ہے, تم اس کا استعمال کر سکتے ہو. اشرفیوں کا دیگ ہے اس کا استعمال کر سکتے ہو. تو چنانچہ اولیاء اللہ کی عادت ہوتی ہے, بزرگ کی عادت ہوتی ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے علی مرشد سے بھی اجازت دیتے ہیں. شاہ سے کی بارگاہ میں جا کے کہا کہ دنیا سے دل میرا اٹھ چکا ہے, میں یہ لینا نہیں چاہتا, گرچہ کہ مجھے اشارہ کیا گیا ہے, میں اس کو اس دیگ کو نکالنا نہیں چاہتا. آپ نے فرمایا کہ جب آپ کے والد حکم ہیں تو آپ اسے نکال لیجیے, غریبوں میں تقسیم کر دیجیے, ایک والد کے حکم کرنے کے لیے تعمیل ہو جائے. تو آپ کے مرشد کے فرمانے پر اس دیگ کو نکالا. شام ہونے سے پہلے وہ سارے کے سارے اشرفیوں کو غریبوں میں تقسیم فرما دیا. یہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت, اللہ کے حبیب کے طریقے کی مکمل اتباع. یہ ہے اولیاء اللہ کی یعنی مطلب ہے کہ دنیا سے دوری اور یعنی اللہ کی محبت آخرت کی فکر کا عالم ہے. ایسے بے شمار واقعات ہمیں بزرگان دین کی زندگی میں ملتے ہیں. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ یہ مقام انہیں عطا فرماتا ہے. تو بس کہ آپ کے آج بھی جو تصانیف ہے, آپ کے ملفوظات, آپ کے معنی مکتوبات اور یہاں تک کہ آپ کی مشہور معروف تفاسیر جو مختلف قسم کے عرفان اور معارف سے بھری ہوئی ہے, جس کا نام المعتقد ہے کہ جو آج بھی مسلسل یعنی جو 6 جلدوں میں ہیں, آج بھی سلسلہ اس کا چل رہا ہے. چنانچہ آج کے جب ہم انیس عظیم موقع سے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم یعنی آپ کے ملفوظات, آپ کے مکتوبات میں سے ایک مکتوب پڑھیں گے تاکہ ہماری دلوں کی دلیاں روشن ہو, ہمارے اندر اللہ کی محبت کا جذبہ پیدا ہو, معرفت اللہ تعالیٰ کی معرفت کا شوق ہمارے اندر پیدا ہو. صلی اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا محمد وعلیہ آلہ وصحبہ اجمعین رحمۃ اللہ. یہ آپ کے
یہ حقیقت میں مکتوبات ہے. مکتوبات یہ فارسی میں ہے، جس کا ترجمہ فوائد کے نام سے ہوا ہے. مکتوبات کا یعنی ابتدائی جو عنوان ہوا کرتا ہے جس خطاب کیا جاتا ہے، ابتدائی 2-4 جملے اس کو حذف کر کے جو غیر معمولی اپنی یہ جو مکتوبات ہیں الفاظ سے بھرے ہوئے ہیں، محبت خدا میں بھرے ہوئے ہیں. اس لیے اردو میں اس کا ترجمہ فوائد کے نام سے 108 صفحے کتاب ہے. دنیا کے 100 صفحات کی کتابیں آپ کے اندر وہ محبت کی کیفیت پیدا نہیں کر سکتے جو ایک چھوٹی سی کتاب 108 صفحے کی کتاب اللہ کی محبت کو پیدا کر سکتے. یہ ہے روزانہ دین کے ان کی تحریرات کے اندر ایک قوت ہوتی ہے، کیونکہ عمل کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر، عشق کی بنیاد پر جو جملے لکھے جاتے ہیں، بڑے بڑے یعنی حکمت کے کلمات بھی وہ اثر نہیں کرتے جو اللہ والوں کی محبت کی بنیاد پر نکلے ہوئے جملے جو ایک مومن کے دل میں تاثیر پیدا کرتے ہیں. تو چنانچہ یہ عنوان ہے فائدہ نمبر 19 معرفت اور محبت خدا عز و جل اور دنیا کے قدر. اس عالم کو عالم مجاز کہتے ہیں. مجاز کی 2 صورتیں ہیں. ایک یہ کہ عالم محل جواد حقیقت ہے، یعنی یہ عالم ہی یہ کبھی حقیقی عالم نہیں، فنا ہے. جو فنا ہوا کرتی ہے مطلب کہ اسے حقیقت نہیں کہا جاتا. حقیقی عالم آنے والا عالم ہے، لیکن اس حقیقی عالم تک پہنچنے کا ذریعہ یہ حقیقی عالم تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. عالم حقیقت سے علاقہ خاص رکھتا ہے، اسی کی بمنزل اس کا وجود بھی ہے. مشہور ہے المجاز فنطرۃ الحقیقہ، یعنی یہ مجاز جو ہوا کرتا ہے یہ حقیقت کا پل ہوا کرتا ہے، یعنی عالم مجاز عالم حقیقت تک پہنچنے کا پل ہے. اسی پل پر سے گزر کر وہاں پہنچتے ہیں. اس عالم میں لذتیں ہیں، جمال ہے، کمال کی صورت ہے. آدمی ان رکاوٹوں سے نہ رکے اور ان کی طرف سے بے پرواہ ہو کر چلا جائے. امکان ہے کہ عالم حقیقت سے کچھ اسے مل جائے. عالم حقیقت یعنی عالم آخرت، جو اس کے بعد کا عالم ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ مجاز بیمار راہ گزر کے ہیں، کہ راستے سے گزرنا. اس عالم میں جو آتا ہے گویا راہ گزر آتا ہے، یہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. یہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. جیسے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے جو بادشاہ تھے بلق کے، تو ایک شخص چلا آیا، تو کیسے بغیر ادھر کے چلے آیا؟ فرمایا کہ سرایا، یہ سرایا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرا گھر ہے. فرمایا کہ اس سے پہلے کون رہا کرتے؟ میرے والد رہا کرتے. اس سے پہلے کون رہا کرتے؟ ان کے والد رہا کرتے تھے. تو وہ مستقل طور پہ رہنے کے لیے نہیں، کسی مقام میں کوئی مستقل طور پہ نہیں رہتا ہے، اسی کو تو سرایا کہتا ہے، اسی کو سرایا کہا جاتا ہے. کوئی گھر بتاؤ کہ کوئی آدمی کتنے دن رہے گا؟ 20 30 40 50 کب تک رہے گا؟ اس سے پہلے کون، اس سے پہلے کون، اس سے پہلے کون؟ تو چنانچہ دنیا پوری کی پوری سرایا ہے. تو یہ گویا راہ گزر میں آتا ہے، ایک چلتا ہوا راستہ ہے. بس جو کوئی اس میں قیام کرنے کی نیت رکھے گا بیوقوف اور دیوانہ ہوگا. اور بیوقوف دیوانہ ہے کہ یہ مطلب ہے کہ انسان کو اپنے مقصود اگر پیش نظر نہ رہے تو پھر وہ یعنی مطلب ہے کہ راستے کی بلندیوں میں بھٹک کر رہ جائے تو اپنے مقصود کو نہیں پہنچ سکے گا. آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس عالم کے غم میں نہ بھلائے. یہ سراب آسا ہے، یعنی سراب جیسا ہے. سراب کو پانی سمجھنا نادانی نہیں ہے، اور کیا ہے؟ دھوپ کے موقع پر بہت دور سے آپ کو جو راستہ چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو حقیقت میں پانی سمجھ میں آتا ہے، لیکن حقیقت میں دیکھنے میں پانی سمجھ میں آتا ہے. جب جاتے ہیں تو پانی نہیں رہتا ہے، بلکہ کیا رہتا ہے کہ یہ وہی یعنی چٹے میدان رہتا ہے، اسے سراب کہا جاتا ہے. دنیا کی حقیقت ایسی ہے جو آپ کو چمکتی دمکتی دکھائی دے رہی ہے، لیکن آخرت کے مقابلے میں اس کی حقیقت کیا ہے؟ سراب ہے. سراب کو پانی سمجھنا نادانی نہیں تو اور کیا ہے. لیکن وہی ہم بے ثبات اس جہاں میں سب سے افضل شے کہتے ہیں، وہی ہم بے ثبات، یعنی مطلب بظاہر دیکھنے میں تو پانی ہے لیکن یعنی اس کو ثبات نہیں. اس جہاں میں سب سے افضل شے کہتے ہیں کہ عبادت الہی علم ہے. علم کے مراتب اعلیٰ ہے. علم میں بھی افتاء و اتحاد سب سے اعظم شے ہے، مگر یہاں سے گزر جانے کے بعد نہ عبادت رہتی ہے اور نہ علم. صرف اس کا اثر اور ثواب باقی رہ جاتا ہے. عبادت کا ثواب باقی رہ جاتا ہے جس کے بدلے جنت ملتی ہے. بس یہ افضل شے بھی فانی ظاہر چھٹنی ہے. اب یہ نعوذ باللہ نہ سمجھنا کہ عبادت حقیقت نہیں، یہ بہت اہم بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں آپ. عبادت سے بھی اعلیٰ جو عبادت گزار بھی نہیں ہے تو گیا گزرا ہے، عبادت سے بھی اعلیٰ مقام یہ ہے کہ حب الہی معرفت الہی جو ہمیشہ رہنے والی ہے، یہاں بھی رہنے والی ہے، قبر میں بھی رہنے والی ہے، حشر میں رہنے والی ہے، جنت میں بھی رہنے والی ہے. نماز وغیرہ جتنی عبادتیں ہیں تو انسان کے ساتھ ختم ہو جانے والی ہے. جو
خبر میں بطور یعنی تکلیف کے نہیں، بطور لذت کے لیے جو انسان نماز پڑھ لیتا ہے، کبھی کبھار نماز پڑھ لیتا ہے، عبادت کر لیتا ہے، لیکن عبادت کا مقام اور کسب کا مقام حقیقت میں دنیا ہی ہے. یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے. چنانچہ یہ ثواب کی صورت میں تبدیل کر دیا جائے گا، راحت کی صورت میں تبدیل کر دیا جائے گا. قبر کو راحت والی بنا دیا جائے گا، حشر راحت والی ہو جائے گی. جنت تو پوچھیے مت، یعنی راحت ایسی راحت کہ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن نقد سودا محبت کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کیا اعلان ہے، جو اس سے محبت فرماتا ہے اس سے محبت فرماتا ہے، اس کا ثواب تو یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، اس کی لذتوں کی ابتدا تو یہیں سے شروع ہو جاتی ہے. سارے اعمال کا نتیجہ تو قبر و حشر میں ہوگا، لیکن محبت کا ثواب یعنی اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کی ابتدا فرماتا ہے. یہ اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ عبادت بھی فانی، لہٰذا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو یہ افضل شے بھی فانی اور ظاہر نہیں ہے. اس شے کے بعد تعبد کا مرتبہ ہے، اس میں صلاۃ یعنی نماز سب سے بہتر ہے. اگر کوئی پوری شرائط سے اسے ادا کرے، خدا عز و جل اس کے اخلاص کے موجود قبول فرماتا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے. بھول و قصور، جنت کا ملنا، دوزخ سے نجات کا ثمرہ ہے. لیکن مرنے کے بعد پھر نماز نہیں رہتی، اس لیے کہ دوسرا عالم جس میں بندہ منتقل ہو جاتا ہے انعام اکرام کی جگہ ہے، نہ کہ مشقت تکلیف. بس جب یہ چیزیں سب کی سب سائے کی طرح ظاہر ہو جانے والی ہے تو پھر کس چیز کی طرف متوجہ ہونے چاہیے؟ ایسی چیز جس سے ثبات و قیام نصیب ہو، ایسی جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے، جب تک تم اس عالم میں رہو تمہارے ساتھ اس عالم میں رہے، جب تم اس عالم سے چلے جاؤ تو بھی ساتھ رہے، وہاں رہے. جب تک قبر میں رہو تو وہ بھی تمہارے ساتھ قبر میں رہے، جب قیامت میں اٹھو تو وہ بھی تمہارے ساتھ اٹھے. یہ چیز بس معرفت الہی، محبت خدا عز و جل ہے. یہ معرفت الہی، محبت عز و جل. محمد حسین خود اپنا نام لے کر کہتے ہیں محمد حسین جی کا کہنا مانو، ان دونوں چیزوں کے واسطے ہر دوسری چیز سے 10 بردار ہو جاؤ. انہیں نہ زوال، یہ دو چیزیں ایسے ہیں، نہ زوال ہے نہ فنا ہے. اگر ان دونوں میں سے کچھ بھی تمہیں یہاں مل گیا تو بس تم اللہ کے ساتھ رہ کر غنی اور تمام معصیات سے مستغنی ہو گئے. جتنے اولیاء یہاں سے گئے سب اس لحاظ سے پشیمان ہو گئے، افسوس ہم نے دنیا کی قدر نہ جانی. جیسا کہ کئی مرتبہ آپ کو مختلف مواقع پر مجھے بتایا گیا کہ یعنی جنت میں اگر کوئی حسرت ہوگی نیک آدمی کو یہی ہوگی کہ دنیا میں جو اوقات گزرے تھے، جو خالی اوقات گزرے تھے، وہ بھی اللہ کی عبادت و ذکر سے معمول ہو جاتے. دنیا کا ایک لمحہ بھی غفلت سے گزرتا. چنانچہ ذات پاک اور طریقہ شیخ کی قسم، ذات پاک طریقہ شیخ کی قسم، اس جہاں میں ایسی نقد نعمت ہے، اگر محرموں کو حقیقت حال معلوم ہو جائے اپنے جگر کو خون کر دے. یعنی اس محنت، اتنی محنت اٹھائے کہ اگر جگر خون بھی ہو جائے تو کچھ نہ ہو. ایک اللہ کے ولی نے فرمایا، یہ بادشاہ عام طور پہ آپ نے دیکھا کہ جتنے بڑے بڑے اولیاء تھے، جب ان کے شہرت کو دیکھ کر، دلی کی کئی بادشاہوں کے واقعہ تھا پڑھ لیجیے، ان کو شہرت کو دیکھ کر بادشاہوں نے کیسے کیسے مختلف انداز سے ان کو تکالیف پہنچانے کی کوشش کی. تو آخر ایک بزرگ نے کہہ دیا، ہم فقیروں کے انہوں نے ظاہر کو دیکھا، لیکن اس کے اندر جو دل کے اندر جو کیفیت ہے اگر بادشاہوں کو معلوم ہو جائے تو ہمیں خالی بیٹھے ایک فقیر کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اسے تلواروں سے مار کر ختم کر دیں گے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو اپنے سینوں میں لیے ہوئے ہیں، وہ نعمت کا انداز اگر بادشاہ ہو جائے تو کسی فقیر کو نہ چھوڑے. فقیر کو یہ یاد کا پختہ فقیر نہیں، اللہ کسی اللہ والے کو نہ چھوڑے. اتنی عظیم دولت اللہ تعالیٰ کو عطا فرماتا ہے. چنانچہ اپنے آپ کو قائل و قاصر جانے، یعنی اہمیت و ہمت تو یہی کہتی ہے کہ میں پردہ اٹھا لوں، اس کی حقیقت بیان کروں اور پردہ اٹھا دوں، حقیقت کھول کر رکھ دوں. لیکن واسطے تقدیر الہی بیچ میں آ جاتا ہے. اللہ کی طرف سے یہ اشارہ نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے کہ سارے کے سارے رازوں کو کھول دوں. اتنا ہی کہتے سمجھ جائے تو بہت بڑی بات ہے. ارشاد ہوتا ہے نصیحت کرو، قائل قائی کرو، علم سکھاؤ، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. جو کوئی اس راہ میں آئے گا تمام ثبوت کے ساتھ طلب و سلوک میں قدم اٹھائے گا، اس کے لیے اس کی حیثیت کے مطابق ہم پردوں کو اٹھاتے جائیں گے. ورنہ ہماری مہر لگی ہوئی ہے، اسے کوئی توڑ نہیں سکتا. کہ ختم اللہ علیہ قلوبہم، اس کے دو معنی ہیں. ایک تو کافروں کے دلوں پر جو غیر خدا کی کو عبادت میں شریک کرتے ہیں مہر لگا دی گئی، چنانچہ اسی حال میں مرتے ہیں. دوم یہ کہ بعد مومنوں پر مہر لگا دی گئی کہ اللہ کے رازوں کو نہ کھولے، اللہ کے رازوں کو پردے کو نہ اٹھائے، اسے اعتقاد پر جم گئے ہیں. اس جہاں میں الہیات میں ہمیں کچھ نصیب. اور بعض ایسے بھی ہیں، چنانچہ بعض ایسے بھی ہیں کہ جو یعنی مطلب ہے کہ لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، کچھ ملنے والا نہیں، جو کچھ تھوڑی سی بات کرتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ایسے لوگوں کے دلوں پر بھی مہر لگ گئی، وہ اس اعتقاد پر جم گئے ہیں اس جہاں میں الہیات سے ہمیں کچھ نصیب نہیں
ہو سکتا، اس عجیب عقیدے پر رہتے ہیں، اسی پر لوگوں کو بلاتے ہیں، اسے للہ فی اللہ تصور کرتے ہیں۔ ان علماء ظاہر خود بین فقیہوں پر افسوس ہے۔ اے دوستو، اے عزیزو، خدا عز و جل کی کرم سے تمہارے پاس سب چیزیں ہیں، ہاتھ، پاؤں، زن، پردن، سبھی کچھ ہے۔ تم کہتے ہو کہ سب کچھ تو ہے، ایک شے نہ ہو تو نہ صحیح، نعوذ باللہ۔ تم کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ نے دیا، ایک شے نہ ہو تو نہ صحیح۔ خدا کے لیے ذرا استاد ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنو، تو کہتے ہیں جب یہ آیت افمن شرح اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، تو کیا وہ شخص جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا، وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، وہ چنانچہ کیا وہ اور وہ شخص برابر ہو سکتا ہے کہ جو کفر کی تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے ہیں، یعنی وہ یاد خدا کی طرف سے مائل نہیں ہوتے۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جن کے دل یاد خدا سے غافل ہو کے سخت ہو گئے ہیں۔ نازل ہوئی ہے، صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شرح صدر کے معنی پوچھے کہ یا وہ شخص کہ جس کا سینہ اسلام کے لیے اللہ نے کھول دیا، شرح صدر فرمائے وہ اور دوسرا برابر ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ نے پوچھا شرح صدر کب ہوتا ہے، کیسے سینہ کھلتا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ تو شرح صدر کے معنی پوچھے جس کا قرآن میں ذکر فرمایا گیا۔ آپ نے فرمایا وہ ایک نور ہے جو بندے مومن کے قلب میں ڈال دیا جاتا ہے۔ چنانچہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس نور کی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا التجاف کے اندائی غرور، اس دھوکے کے گھر سے یعنی دنیا سے دوری اختیار کرتا ہے، دھوکے کے گھر سے دوری اختیار کرتا ہے۔ والانابۃ الی دار الخلود، یہ نشانی ہے کہ اس کا سینہ شرح صدر ہو گیا ہے، اور آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا گھر ہے اس کی طرف دل کو لگاتا ہے، مائل ہوتا ہے۔ اور والاستعداد للموت قبل نزولہ، موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے، موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے۔ جیسے کہ دنیا کی کیسے کاروبار کی ترقی کرتے ہیں، تیاری کرتے کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کی تیاری کرنے والا آخرت کی تیاری کرنے والا بہت بڑا فرق ہے۔ تو دنیا کی تیاری کرنے والوں کو تو سمجھانے کی ضرورت نہیں، صبح شام دیکھ رہے ہیں۔ آخرت کی تیاری کرنے والوں کی سیرت پڑھنا ہے تو ان جیسے بزرگوں کی سیرت پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ آخرت کی تیاری کیسے ہوتی ہے، آخرت کی تیاری کیسے ہوتی ہے۔ تو چنانچہ یعنی اس کے بعد موت کے آنے ہے اس قدر لکھ کر استاد ابوالقاسم رحمۃ اللہ علیہ توضیح فرماتے ہیں، وہ نور جو بارگاہ حق سبحانہ وتعالیٰ سے آتا ہے، وہ نور لوائے ہے جو علم کے تاروں سے چاندنی کی طرح چپکاتا ہے، پھر وہ نور آگے بڑھتے بڑھتے توالے کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے، جو اسرار کے فہم میں آنے کے بعد دل کو منور کر دیتا ہے اور ادراک کو فہم کے ساتھ پرت افغن ہوتا ہے۔ اس کا نور لوامع ہے جو ایقان کی زیادتی سے پیدا ہوتا ہے، پھر نور مکاشفہ ہے جو تجربی صفات سے ظاہر ہوتا ہے، اس کا نور مشاہدہ ہے کہ جو ظہور ذات کے ساتھ روشنی ڈالتا ہے۔ اب یہ سب اصطلاحات سب گھڑنے کے نعوذ باللہ، یہ سب احادیث کریمہ ہی کی گویا حقیقت میں اللہ اس کے رسول کے فرمان ہی کی یعنی گویا احکامات کے یعنی عمل آوری ہے۔ جو آخر میں جو نور بتایا گیا مشاہدہ ہے، اس کی انتہا یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، مسلم شریف میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، یعنی یہ کیفیت ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، کہ اگر یہ کیفیت اگر کم نہ ہو تو کم از کم یہ خیال کرو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی پر عمل آوری کرانے کے لیے حضور کی ساری تعلیمات تصوف وجود میں آیا کہ چنانچہ اس کے بعد نور مشاہدہ ہے جو ظہور ذات کے ساتھ روشنی ڈالتا ہے۔ بس اے مرد نادا تو کیوں غافل ہو رہا ہے، راستہ بھٹک کر اس پر خوش ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں برس رہ رہا ہوں، راہ پہ چل رہا ہوں۔ استغفر اللہ، اگر یہ نعمت نصیب ہو جائے تو زہر قسمت، بڑی نعمت ملی، ورنہ اس کام میں اگر سر بھی جاتا رہے تو کچھ پرواہ نہیں، اس کام کے پیچھے لگے رہو۔ ہر شخص ایک مقصد و مطلب ہوتا ہے، بس اگر تمہارا مقصد خدا عز و جل ہے تو زہر کا بہت بڑی نصیب کی بات ہے۔ ایسے تعلیم کے لیے جو عقل رکھتا ہے بس اسی قدر کافی ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔